اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں۔ آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون، پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ سورۃ آل عمران اردو ترجمہ اور تفسیر، اس کی آیت نمبر 58 تک ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق میں 59 آیت سے باقاعدہ آغاز کریں گے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے، جسے اللہ نے مٹی سے بنایا، پھر اسے فرمایا ہو جا تو وہ فوراً ہو گیا۔ اس آیت کا کچھ شان نزول سمجھ لیجئے۔ شان نزول کے بارے میں پڑھتے ہیں، پھر اس آیت کی تفسیر پہ غور کریں گے۔ شان نزول کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک نجران ایک علاقہ ہے، ایک جگہ کا نام ہے، وہاں عیسائیوں کا ایک وفد، ایک گروہ اس جگہ سے آیا، اور اس جگہ سے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نجران کے عیسائی حاضر ہوئے تو ان کے سردار تھے عاقب۔ نجران کے سردار کا نام کیا تھا؟ عاقب اور عبد المسیح۔ یہ دو سردار تھے، اور انہوں نے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا کہ آپ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بندے ہیں، کیسے ہی ہے؟ مطلب آپ یہ فرماتے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمہ کن کہنے کی وجہ سے کمواری بطول، کمواری بی بی حضرت مریم کے بطن میں وہ ان کا حمل ٹھہرا، اور اس طرح وہ دنیا میں آئے، تشریف لے کر آئے۔ تو اس پر ان لوگوں کو ایک غصہ آیا، اور وہ کہنے لگے کہ کیا آپ نے کوئی ایسا بھی بندہ دیکھا جو بغیر باپ کے پیدا ہو؟ یعنی آپ کہتے ہیں، آپ کا عقیدہ یہ مسلمانوں کا کہ وہ کلمہ کن سے اس دنیا میں تشریف لائے، ان کو کلمۃ اللہ کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر وہ غصہ ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ کبھی آپ نے کوئی ایسی پیدائش دیکھی ہے جو بغیر باپ کے ہوئی ہو؟ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا پیدا ہونا ان کے اللہ کے بیٹے ہونے کی دلیل ہے، استغفر اللہ، یعنی اس طرح وہ پیدا ہوئے ہیں کہ ان کا کوئی باپ نہیں ہے، تو نعوذ باللہ اس کا مطلب ہے کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، استغفر اللہ۔ تو اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام یہ آیات لے کر تشریف لائے، اور ان میں بتایا گیا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال آدم کی مثال جیسی ہے۔ یعنی یہ تو بہت ہی، ایک تو ہے نا کہ ان کو جنم دیا حضرت مریم نے، ان کی پیدائش تو عام انسانوں طرح ہوئی، ان سے زیادہ عجیب اور انوکھی پیدائش تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے۔ کس طرح سے کہ وہ بغیر ماں باپ کے خشک مٹی سے پیدا کیے گئے۔ تو جب تم انہیں خدا کا بیٹا نہیں مانتے، اللہ کا بندہ مانتے ہو آدم کو، تو پھر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا بندہ کیوں نہیں مانتے؟ اس میں کیا تعجب کی بات ہے؟ یعنی آدم علیہ الصلوۃ والسلام بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، ان کو کیوں نہیں پھر اللہ کی اولاد کہہ دے؟ استغفر اللہ۔ تو پھر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ کی اولاد ان کو کیوں تصور کرتے ہو، کیوں ٹھہراتے ہو، کیوں اپنے عقائد اس طرح خراب کرتے ہو؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بغیر باپ کے پیدا ہونے سے ثابت کرتے ہیں کہ وہ الہ ہیں، وہ ان کی الوہیت، ان کی معبود ہونا ثابت کرتے ہیں۔ اس وجہ سے تو یہ سخت غلطی پر ہیں، کیونکہ اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حالت حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح ہے کہ رب تعالیٰ نے انہیں بغیر نطفہ کے، بغیر ماں باپ کے خشک مٹی سے ان کی صورت بنائی، اور پھر کن فرمایا تو ان میں روح آئی، اور وہ ایک توانا انسان کی طرح بن گئے، عام انسان کی طرح، جب آپ نے ان میں روح ڈال دی۔ تو اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہونے کی، اللہ کی موجودگی کی دلیل ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے، جس طرح چاہے پیدا فرما سکتا ہے۔ وہ چاہے تو انسان کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرمائے، وہ چاہے تو انسان کو بغیر باپ کے پیدا فرمائے، وہ چاہے تو بغیر ماں کے انسان کو پیدا فرمائے، وہ چاہے تو دونوں کے ذریعے پیدا فرمائے۔ یہ اللہ کے ہونے کی دلیل ہے۔
تو جس طرح یہ عیسائی آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش کو اگر غور کرے تو کیا ان کو بھی خدا مانیں گے؟ نہیں، انہیں خدا نہیں مانتے، تو پھر عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو خدا کیوں مانتے ہیں؟ کیوں ان کو خدا کا درجہ دیتے ہیں؟ تو اب آیت کا ترجمہ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ بے شک عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے، جسے اللہ نے مٹی سے بنایا، پھر اسے فرمایا ہو جا تو وہ فوراً ہو گیا۔ یعنی آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش بھی کلمہ کن کہنے سے ہوئی۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی پیدائش کی بغیر ماں باپ کے کی، اور اللہ نے کہا جس طرح زمین و آسمان بنائے، ہر کام کرنے سے پہلے وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، جب وہ کسی کام کرنے کا ارادہ فرمائے تو وہ کہتا ہے کن فیکون، تمام کام ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کسی کام کی کوئی مشکل نہیں۔ تو یہاں پر ایک چھوٹا سا ایک لطیف نکتہ، لطیفہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں، بیان کرتی ہوں کہ کسی عالم کا عیسائی پادری سے مناظرہ ہوا۔ کوئی عالم تھا مسلمان اور اس کا کسی عیسائی پادری سے مناظرہ ہوا، اور مناظرہ کیا ہوتا ہے اس پہ میں نے علیحدہ سے لیکچر بھی بنایا ہوا ہے، وہ آپ سن لیجئے گا۔ تو مناظرہ ہوا تو عالم نے عیسائی سے پوچھا، کیا پوچھا کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی معبود ہونے کی کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے معبود ہونے کی، یعنی آپ ان کو خدا مانتے ہو، تو کیا دلیل ہے اس کی؟ وہ بولا کہ آپ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، اس لیے ہم آپ کو الوہیت کی دلیل، ہمارے پاس ان کی الوہیت کی دلیل موجود ہے کہ آپ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے۔ تو وہ مسلمان عالم نے کہا کہ پھر چاہیے کہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام بھی خدا ہوں، کیونکہ وہ بھی بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ اس پر عیسائی جٹ سے بولا کہ نہیں نہیں، مردوں کو زندہ کرنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے معبود ہونے کی دلیل ہے۔ پھر مسلمان عالم نے جواب دیا کہ پھر چاہیے کہ حضرت حزقیل علیہ الصلاۃ والسلام خدا ہوں، کیونکہ یہ والا واقعہ بھی گزر چکا ہے۔ ہم نے سورۃ البقرہ میں پڑھا ہے نا، حضرت حزقیل علیہ الصلاۃ والسلام نے کس طرح اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کیا تھا۔ تو اس مسلمان جو عالم تھے انہوں نے ان کے سامنے یہ دلیل رکھی۔ اس کا مطلب ہے کہ پھر حزقیل علیہ الصلاۃ والسلام بھی خدا ہوں کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے تو 4 مردے زندہ کیے، مگر ان کی دعا سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4000 مردے زندہ ہوئے ان کی دعا کی وجہ سے۔ تو اگر مردے زندہ کرنا ہی دلیل ہے تو پھر حضرت حزقیل علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی کیے، اس حساب سے پھر وہ ان کو بھی خدا کا نعوذ باللہ تم ٹھہرا سکتے ہو جس طرح کہ تمہارے عقائد ہیں۔ اس پر پھر عیسائی خاموش ہو گیا۔ پھر کچھ دیر بعد بولا کہ نہیں بھائی، ان کا پرندے بنانا اور اس میں جان ڈالنا ان کے خدا ہونے کی دلیل ہے۔ یعنی ان کا ایک پرندے بنانا اور اس میں جان ڈالنا، جس طرح ہم نے پیچھے اسی رکوع میں ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ آپ اللہ کے حکم سے پرندے بناتے تھے اور ان میں جان ڈل جاتی تھی، اور پھر وہ اللہ کے حکم سے ہی اڑتے تھے اور جہاں تک نظریں احاطہ کر پاتی تھی وہاں تک وہ رہتے تھے۔ تو بہرحال جب اس نے یہ والی دلیل دی تو پھر آگے سے عالم نے کیا کہا کہ اچھا پھر چاہیے کہ جو رحم مادر میں بچہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہوتا ہے جو اس کو دن رات اس کی خدمت کرتا ہے، اس کو سارا بناتا ہے، اور اس کی صورت اور اس کی کھانے کی، اس کی خوراک کی تیاری وغیرہ۔ تو آپ نے اس عالم نے کہا پھر چاہیے کہ جو رحم میں بچہ بنانے والا فرشتہ وہ خدا ہو، جس طرح تم کہہ رہے ہو کہ وہ پرندے بنا کے اگر اس کو اڑا رہے ہیں تو اس وجہ سے وہ خدا ہیں، تو پھر تو وہ فرشتہ جو اللہ کی طرف سے مقرر کرتا ہے اس کو بھی خدا ہونے کا درجہ حاصل ہے، کیونکہ وہ دن رات ہی یہ کام کرتا ہے کہ وہ اس بچے کی رکھوالی کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے۔ اب اتنا سننے کی دیر تھی کہ آخر کار وہ عیسائی خاموش ہو گیا۔ یعنی یہ تمام تر عقائد جو ان کے من گرت ہیں، گڑے ہوئے ہیں خود سے، جن تمام عقائد کی وجہ سے وہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، تو پھر یہ عقائد تو بالکل بے بنیاد ہوئے، باطل ہوئے، بالکل باطل عقائد ہیں کہ ہر وہ کام جو عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزہ عطا کیا اور اس معجزے کی وجہ سے وہ ان کو خدا تصور کرتے ہیں، اپنے عقائد میں ٹھہراتے ہیں، تو پھر اس لحاظ سے تو بہت سے انبیاء کو اس طرح کے معجزات عطا کیے گئے، فرشتے وہ کام کرتے ہیں جس طرح کہ ابھی مثال دی گئی۔ تو اس طرح ان کے جو من گھڑت عقائد ہیں یہ سب کے سب باطل ہیں۔ اور حق کیا ہے؟ آیت نمبر 60، الحق من ربک فلا تکم من الممترین، اے سننے والے حق تیرے رب کی طرف سے ہے، پس تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ یعنی یہ فرمایا گیا کہ اے مسلمان، یہ سارے دلائل اور عقائد جو رب کی طرف سے ہیں یہ حق ہیں، کہ رب تعالیٰ نے
آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی پیدا فرمایا، ویسے ہی عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا فرمایا بغیر باپ کے، جس طرح آدم کو بغیر ماں باپ کے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بالکل حق ہے، تو اس میں اے مسلمان، اے سننے والے، تو ہرگز شک مت کرنا اور شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا، کیونکہ حق اور باطل کیا ہے؟ حق وہ ہوتا ہے جو رب تعالیٰ کی طرف سے ہو، اور جو ان عیسائیوں کی بناوٹی باتیں ہیں، جو بناوٹی عقائد ہیں، جن کے جواب ان کے پاس خود بھی موجود نہیں ہیں، ان کو باطل تصور کیا، ان کو باطل قرار دیا گیا، تو وہ تمام کے تمام باطل ہیں۔ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام حق ہیں، ان کی ذات، ان کی صفات، ان کے حالات سب حق ہیں، ان کی پیدائش رب العالمین کی طرف سے ہے، ان کی پیدائش بھی ایک معجزہ ہے، اور وہ خود رب نہیں ہے بلکہ رب کے بندے اور رسول ہیں، اور یہی عقیدہ وہ دنیا میں لے کر تشریف لائے، اسی عقیدے کی انہوں نے تبلیغ فرمائی، اور دین توحید کی ہی خود بھی دین توحید پر تھے اور اسی کی تبلیغ کی اور لوگوں کو مسلمان کیا، جیسا کہ حواریوں کے مسلمان ہونے کا پچھلی آیات ہم نے پچھلے سبق میں پڑھی ہیں، ان میں ہم نے پڑھا بھی تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ گواہ رہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو اس سے علم یہ ہوا کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بھی مسلمان تھے، اور انہوں نے جو تبلیغ فرمائی وہ بھی دین اسلام ہی کی تھی، نہ کہ کسی اور مذہب کی۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین وما علینا الا البلاغ المبین۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے سے زیادہ دوسروں کا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔